پینما کیس کچھ اور ہی معاملہ تھا. 436 افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا. سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود کے پینما اسکینڈل میں شامل 436 افراد کے خلاف تحقیقات کے کیس میں ریمارکس. جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں، مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 24 سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیے گئے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے. جسٹس طارق مسعود نے جماعت اسلامی کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ کا مقصد صرف ایک خاندان کے خلاف کیس چلانا تھا؟ ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب اور اسٹیٹ بینک موجود ہیں. کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں؟ جماعت اسلامی کے وکیل راجہ اشتیاق نے کہا کہ تحقیقاتی اداروں کا حال یہ ہے کہ 3 سال پہلے نوٹس ہوا، اب تک جواب نہیں آیا. عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس. وفاقی بجٹ کا حجم 14,500 ارب روپے ہونے کا امکان. قومی ترقیاتی بجٹ 2,709 ارب روپے. صوبوں کا 1,559 ارب روپے رکھنے کی تجویز. جیو نیوز نے بجٹ دستاویز حاصل کر لی. پنجاب 426 ارب، خیبر پختونخوا 268 ارب، سندھ 617 ارب روپے اور بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 248 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ترقیاتی بجٹ 4 ماہ کا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب، 1300 ارب کی سبسڈی اور دفاع کے لیے 1800 ارب مختص کیے جانے کا امکان. ٹیکس آمدن کا تقریباً 80% قرض اور سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا. بیرون ملک سے آنے والے ایک سال میں $1,00,000 یعنی تقریباً 3 کروڑ روپے لا سکیں گے. آمدن کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا. اس وقت 50 لاکھ روپے مالیت کی کرنسی ذریعہ آمدن ظاہر کیے بغیر پاکستان لائی جا سکتی ہے. حکومت نے ڈالر اور غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی پر قانون بنانے کا فیصلہ کر لیا. غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی پر قید اور جرمانہ ہوگا. نئے قانون کا اطلاق غیر ملکی کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے اداروں اور افراد پر ہوگا. ٹیکس گوشوارے تاخیر سے فائل کرنے پر بھی جرمانہ لگانے کی سفارش. ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرنز فائل نہ کرنے پر زیادہ سے زیادہ جرمانہ 25% کرنے کی تجویز ہے. ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ فائل نہ کرنے پر 2,000 روپے جرمانے اور ٹیکس ڈیفالٹ پر یومیہ 200 روپے اضافی جرمانے کی تجویز ہے. سال میں 1 من گندم 2,570 روپے، 1 کلو آٹا 50 روپے، روٹی 5 روپے اور نان 13 روپے مہنگی ہوئی. گندم، آٹا اور روٹی مہنگی ہونے سے عوام کی جیبوں پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا. 2022-23 میں گندم کی امدادی قیمت 1,400 روپے سے 1,765 روپے فی من اعلان کیا گیا. ڈالر کی اونچی اڑان کے باعث 2022 میں دوسری بار گندم کی امدادی قیمت 2,300 روپے اور 2023 اپریل میں گندم کی نئی امدادی قیمت 3,970 روپے مقرر کی گئی. 2022 میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 607 روپے کا تھا جو 2023 میں 1,214 روپے کا ہے. 2022 جون میں سادہ روٹی 10 روپے اور سادہ نان 12 روپے کا تھا. 2023 جون میں سادہ روٹی 15 روپے اور نان کی سرکاری قیمت 25 روپے ہے. اوپن مارکیٹ میں روٹی 20، نان 30 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان عوامی پارٹی کو منا لیا. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد بی اے پی کا بجٹ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ. وزیر اعظم نے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں مسائل کے حل سے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بی اے پی نے اتحادی حکومت کے ہر فیصلے میں اہم کردار ادا کیا. بلوچستان کی ترقی بلوچستانی عوام پارٹی سے مشاورت اور ان کی رائے کے بغیر ممکن نہیں. خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں، قرضوں کی ری پروفائلنگ کریں. بجٹ سے متعلق جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہرین معیشت کی تجویز. سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ قرضوں کی ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی. 6 مہینے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں، اس کو بند کریں. ملک میں 30 لاکھ انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن ہیں جو کہ پاکستان کے سرکاری اداروں سے بجلی اور گیس لے رہے ہیں، لیکن سیلز ٹیکس ادا کرنے والے 70,000 یا اس سے بھی کم ہیں. شبر زیدی نے کہا کہ جو لوگ بجٹ تیار کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس پر آپ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں، لیکن یہ پردہ آپ ڈال نہیں سکتے. ماہر معیشت خاقان نجیب نے کہا کہ ٹیکس پر بات ہوتی ہے لیکن اخراجات پر بات نہیں ہوتی. حقائق پر مبنی بات نہ ہوئی تو 1 سال بعد نمبرز دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے.
سابق صدر KCCI انجم نثار بولے بہت مشکل ہے کہ ہم 9,200 ارب کا ٹیکس ہدف حاصل کر سکیں، اگر حاصل کر بھی لیں تو وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک نارمل بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، سب سے بڑا مسئلہ $22 بلین کی ادائیگی کا ہے۔ $22 بلین کی پیمنٹ کیسے ہوگی؟ اگر اس کی پیمنٹ نہ ہوئی تو کرنسی مزید گر جائے گی۔ ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچنٹ کا کہنا تھا کہ جتنے ٹیکس یہ لگا سکتے تھے لگا چکے، اب مزید کی گنجائش نہیں۔ بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ خرچہ قابو میں آئے گا یا بڑھ جائے گا؟ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا؟ کیا پینشنرز کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ مزدوروں کی کم سے کم اجرت کتنی ہوگی؟ عوام کا مہنگائی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مالیاتی خسارہ GDP کا 4.9% سے کم ہو کر 4.6 پر آ جانا حکومت کی کامیابی ہے۔ تجارتی خسارے میں 40.4% کمی معاشی اقدامات کی درستگی بتاتی ہے۔ تجارتی خسارہ $43.4 ارب سے کم ہو کر $25.8 ارب ہونا بہتری کا آغاز ہے۔ درآمدات میں 29.2% کمی کے معیشت پر مثبت اثرات ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ 5E فریم ورک معاشی ترقی کا گیم چینجر ثابت ہوگا۔ PTI کے رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے قومی اقتصادی سروے کے مطابق مجموعی ترقی کے اہداف منفی رہے۔ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی میں ملک کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا۔ ثابت ہو گیا کہ شہباز شریف سمیت 13 جماعتیں مل کر ملک چلانے میں ناکام رہی ہیں۔ اس وقت سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد راستہ فوری، صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا سندھ حکومت کو میئر الیکشن میں تمام منتخب نمائندوں کی شرکت یقینی بنانے کا حکم۔ سندھ حکومت نے تمام منتخب نمائندوں کو سٹی کونسل پہنچانے سے معذرت کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ الیکشن ڈے پر گرفتار نمائندوں کو پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو نمائندے گرفتار نہیں ان کی شرکت کی ہماری ذمہ داری نہیں۔ عدالت نے کہا کہ سندھ حکومت گرفتار منتخب نمائندوں کو بحفاظت سٹی کونسل پہنچائے۔ پولیس اور سندھ حکومت نے 4 گرفتار UC چیئرمینوں کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بائپوجائے کا رخ تبدیل، طوفان شمال اور شمال مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے۔ راستے میں عمان، بھارت اور پاکستان کے ساحلی علاقے آتے ہیں۔ 13 جون کی رات سے 14 جون کی صبح تک سندھ مکران کی ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان۔ ماہی گیروں کو 12 جون سے سمندری طوفان کی موجودگی تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی ماڈلز طوفان کے ٹریک سے متعلق بے یقینی کا شکار ہیں۔ کچھ ماڈلز طوفان کا رخ عمان اور پاکستان کے مغربی ساحلی علاقوں کی طرف اور کچھ ماڈلز طوفان کا رخ بھارتی گجرات اور سندھ کی ساحلی پٹی کی جانب دکھا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ پرویز خٹک کا ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک کو استحکام پاکستان پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کے موقع پر فواد چودھری مرکزی سٹیج پر نہ بیٹھے۔ پچھلی نشست پر کبھی چہرے پر ہاتھ رکھ کر تو کبھی سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے سینئر رہنما اسحاق خاکوانی کا کہنا ہے فواد چودھری کے بیٹھنے کی جگہ پارٹی کے آغاز کے موقع پر سٹیج پر مختص تھی، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھے۔ فواد چودھری کیا سوچ رہے تھے یہ صرف وہی بتا سکتے ہیں۔ فواد چودھری نے جہانگیر ترین اور ان سے ملاقات بھی نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی سرمایہ داروں اور صنعتی وڈیروں کی بیٹھک ہے۔ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والوں سے استحکام کی امید نہیں، ان کا منشور اپنا مال اور کھال بچانا ہے۔ PTI رہنما علی محمد خان پھر گرفتار۔ مردان ATC سے رہائی کے بعد اینٹی کرپشن پولیس نے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے عدالت میں بیان دیتے ہوئے علی محمد نے کہا وہ 9 مئی کو مردان میں تھے ہی نہیں، وہ بے گناہ ہے۔ کمرہ عدالت سے نکلنے کے بعد پولیس جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ علی محمد خان کو گزشتہ روز پشاور جیل سے رہائی کے بعد مردان پولیس نے 9 مئی کے واقعات میں درج FIR میں گرفتار کیا تھا۔ علی محمد خان کو 5ویں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا جناح ہاؤس حملہ کیس کا چالان جمع کرانے کا حکم۔ تفتیشی افسر کو 22 جون تک تفتیش مکمل کرنے اور چالان جمع کرانے کی ہدایت۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا صدر PTI یوتھ ونگ مینا خان آفریدی اور جلال محمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ 1 لاکھ روپے کے مشلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ ڈیفنس لاہور میں پولیس نے PTI رہنما نعیم الحق کو گرفتار کر لیا۔ نعیم الحق 9 مئی واقعات کے بعد روپوش تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کا MPO میں گرفتار مزید PTI کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم۔ سانحہ 9 مئی کو 1 مہینہ مکمل، شہداء کے خاندانوں کے زخم آج بھی تازہ۔ میجر علی سلمان شہید کی والدہ کہتی ہیں ہر شہید نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا، کیا ہم نے اس خون کا مان رکھا؟ 9 مئی کے واقعات سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے، گھناؤنے عمل میں ملوث لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ امریکہ جلد ختم نہ ہونے والے کسی تنازع میں فریق نہیں بننا چاہتا۔
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों से ताल्लुकात में तवाज़ुन पर जोर। 60 से ज़ायद अमरीकी कानून साजों के खत के जवाब में कहा, शहरी हुकूक का एहतराम करने वाला खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी सबके लिए यकसा रखने की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा हुकूमत पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर से करीबी रवाबित बरकरार रखता है। 60 से ज्यादा अमरीकी कानून साजों ने एंटनी ब्लिंकन को 16 मई को खत भेजा था, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया था। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट पर एहतजाज। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफा करने का मुतालबा। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक पोलियो वायरस की निशानदही जिला शर्की में सोहराब गोश्त के मकाम पर हुई। पोलियो वायरस टाइप 1 की पाकिस्तान नेशनल पोलियो लैब ने तस्दीक की है। माहौलियाती नमूने 15 मई को लिए गए थे। साल 2022 में लांजी के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया था। सानहा 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI को बुरी तरह शिकस्त। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-15 बाग में ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल क़मर कहते हैं कामयाबी पीपल्स पार्टी और खास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में गधे बढ़ गए, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बरकरार। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई। गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। भैंसों, भेड़ों और बकरियों की तादाद में इजाफा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे इकोसॉक फोरम इक्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मायामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। साबिक सदर ट्रंप का इल्जामात से इनकार, कहा मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में भी क्रिमिनल केस का सामना है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए मदद की पेशकश। जंगलात की आग के बायस अमेरिका की कई रियासतों की फजा में आलूदगी तीसरे रोज भी बरकरार। कैरोलिना में भी अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क का मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज भी धुएं की लपेट में रहा। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में परवाजें मुतासिर। कनाडा में जंगलात की आग से 2 लाख से ज्यादा अफराद अब तक बेघर हो चुके हैं। इंग्लैंड में जारी T20 ब्लास्ट में शादाब खान की शानदार परफॉर्मेंस। ससेक्स की नुमाइंदगी करते हुए 30 गेंदों पर 59 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। 5 छक्के 4 चौके लगाए। ससेक्स ने मिडलसेक्स को सनसनीखेज मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। एक और मैच में नॉटिंघमशायर ने डरहम को 26 रन से हरा दिया। नॉटिंघम के शाहीन शाह अफरीदी के 4 ओवर्स में 30 रन देकर 1 शिकार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन का खेल जारी। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 469 रन के जवाब में भारत का टॉप ऑर्डर फेल। आधी टीम पवेलियन लौट गई। जो भी आया विकेट पर टिक न पाया। रोहित शर्मा 15, कोहली और पुजारा 14 रन बना सके। अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार जमील फखरी को अमर कर गया। मारूफ टीवी अदाकार को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। जमील फखरी की वारिस, लाजवाल, झंझारपुरा में बेमिसाल अदाकारी भी मद्दाहों को याद। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। गुलकार मसूद राना के चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।